الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فسوف يلقون غيا. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. قدر نبی دار ایک ہی جانا، دنیا دار کمینے. قدر نبی دار ایک ہی جانا، دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. تے قدر پھلا دا بلبل جانے، صاف دماغ والی. قدر پھلا دا بلبل جانے، او صاف دماغ والی. قدر پھلا دا گرج کی جاڑے مردے کھاڑ والی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ کو مالا والوں کا احسان عظیم کہ جس نے زندگی میں ہمیں ایک بار پھر شوال معظم کے اس بابرکت مہینے کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے۔ دعائے اللہ پاک جل شانہ آج کی اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کے وسیلہ سے جتنے مسلمان بیمار ہیں رب سب کو شفا نصیب فرمائے، اور جتنے ہماری محفل اور مجلس کی رونق ہمارے احباب بزرگ دوست ہم سے جدا ہو گئے، دار دنیا سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے۔ عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انتخاب فرمایا، اور اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس نبی کا امتی بنایا جو تمام نبیوں کا امام ہے، جن کے بعد کوئی نبی کائنات میں جلوہ گر ہونے والا نہیں ہے۔ خاتم النبیین، میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ نے آپ کو اول بھی بنایا ہے، آخر بھی بنایا ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے رب نے ان کو اول بنایا، بعثت کے اعتبار سے اللہ نے ان کو آخر بنایا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ پہلے بھی فیضان ان کا لیتے رہے ہو، آج بھی فیضان انہی کا لیتے رہو گے۔ اور نبی علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور شان میں چوں چراں کیسے، یہ لفظ اللہ کی عدالت میں پسند نہیں ہے، یہ اللہ کی عدالت میں پسند قرآن کی آیت ہے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمازی بھی تھے، اور ان کی نمازیں بڑی عالی شان قسم کی نمازیں، بڑی عالی شان قسم کی نماز، مگر اللہ نے ان کی نماز کو ضائع کر دیا، اللہ نے ان کی نماز کو ضائع کر دیا، اور فسوف یلقون غیا، اللہ ان لوگوں کو غی کے میدان میں داخل فرمائے گا۔ غی جہنم کا ایک درجہ ہے، جہنم کا ایک درجہ ہے جس میں جہنمیوں کی خوراک تھوڑ کے درخت کے پتے اور جہنمیوں کے وجود سے نکلنے والا ریشہ ہوگا۔ تھوڑ ایک ایسے درخت کو کہتے ہیں جس کے پتوں کا جو ذائقہ ہے وہ انتہائی زہریلا ہے، کانٹے دار جس کے پتے ہیں، کھانے والا جب کھائے گا اس کا پورا وجود اس سے جل جائے گا، زخمی زخمی ہو جائے گا اس کا وجود، اور اندر سے ختم ہو جائے گا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور صاحب نماز محبوب کے متعلق دل میں کجی بھی رکھتے ہیں، منافرت بھی رکھتے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب تشریف لے گئے نا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات ہے بڑی عظمت والی رات ہے، آپ سرکار تشریف لے گئے، امتی کو تو فخر کرنا چاہیے، امتی کو فخر کرنا چاہیے۔ جو غیر امتی ہیں وہ تو معراج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں نا، ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو رب اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ حق اور سچ ہے۔ اس بات کے اندر شک کرنے والا بھی جو ہے وہ اپنے ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے دین بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تو سرکار نے دیکھا معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگ ہیں، چہرے بڑے سونے ہیں، جن کے بڑے سونے، مگر ان کے جسم کے اوپر چیتھڑے اور لوتھڑے، جو یہ چربی ہے، چربی کے چیتھڑے اور لوتھڑے ہیں، ان کے جسم کے اوپر ان کا لباس ہے، جسم سے ننگے ہیں،
ننگے جسم کے ہیں اور ان کی شرمگاہیں ان لوتھڑوں اور چیتھڑوں سے جو ہے ڈھانپی گئی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں ان کو کہ جب وہ بھوک لگتی ہے، بھوک کے لیے پکارتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تو تھوڑ کے درخت کے پتے ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں اور بھوک کی وجہ سے وہ اس کو سبزہ دیکھتے ہیں کہ یہ سبز ہے، کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کھاتے ہیں تو کھاتے ہی ان کے جسم گل سڑ جاتا ہے اور ان کے جسم سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور کھانے کے بعد وہ پھر پانی کی طلب کرتے ہیں تو فرشتے ان کے سامنے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا ریشہ اور پیپ پیالوں میں بھر کے ان کے سامنے کر دیتے ہیں اور وہ لوگ اس کو پیتے ہیں۔ جو ہی وہ پیتے ہیں پھر وہ چیخوں پکار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی چیخ کا ہلکا سے بھی آواز جو ہے اہل دنیا کو سنا دی جائے تو پوری دنیا ان کی آواز سے ہلاک ہو جائے، پوری دنیا ان کی آواز سے ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو جبریل امین کی طرف نگاہ دوڑائی تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر مال دیا، دولت دی، بہت بڑا کاروبار دیا، مگر جب رب نے کہا کہ اب میرے راستے میں نکالو تو اس میں وہ بخل کرتے تھے۔ ما آتاہم اللہ من فضلہ وبخلوا بہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو دنیا میں نوازتا رہا اور پھر دنیا میں زندہ رہ کر مال لے کر بھی اس میں بخل کرتے رہے، بخیلی کرتے رہے، کنجوسی کرتے رہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ فرمایا کس قسم کا خرچ؟ عرض کی یا رسول اللہ جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے، مال ہوتا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتے، مانگنے کو کہتے ہیں یا اللہ کروڑوں اربوں خربوں دے دے، اللہ دے دیتا ہے۔ اللہ وہ بے نیاز ذات ہے، اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ بندہ جو طلب کرے مالک اس کو اس کی طلب سے سوا دیتا ہے، سوا دیتا ہے، بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو مانگ رہا ہے، میرا بندہ اپنے مان سے مانگ رہا ہے، اپنے چاہت سے مانگ رہا ہے، اپنے وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق مانگ رہا ہے، میں رب ہوں، میں اس کو اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ آج ہمارے یہاں معاملات ہیں نا، جب سال پورا ہوتا ہے مال کو پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں زکوٰۃ کٹیے، 10 لاکھ روپے کا مال ہے تو 10 لاکھ دے وچوں زکوٰۃ کٹیے تو یہ بڑھ جائے گا تقریباً کوئی 25,000 روپیہ، 25,000 روپیہ، 25,000 سے کٹ دئیے تو 10 لاکھ دے وچوں تو کٹ گیا تو 9,75,000 بچے گا۔ بندہ سوچتا ہے 20 لاکھ روپے میرے پاس ہے، زکوٰۃ نکالوں گا 50,000 کم ہو جائیں گے۔ اگر میرے پاس 40 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہے، زکوٰۃ نکالوں گا تو 1 لاکھ روپے کم ہو جائے گا۔ بندہ سوچتا ہے، پھر وہ آگے ہیلے تلاش کرتا ہے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ جیسے حکومت کے ٹیکس سے بچنے کے لیے مختلف کاروباری لوگوں نے مختلف NGOs بنا رکھی ہوتی ہیں، NGOs، فلاحی ٹرسٹ، فلاحی ادارے، وہ اپنا ٹیکس چھپانے اور بچانے کے لیے وہ NGOs اور ٹرسٹ کے سہارا لیتے ہیں۔ اس سے نہ ان کو فلاحی ادارہ بنانے کا ثواب ہوتا ہے نہ کسی کی خدمت کا ثواب ہوتا ہے۔ انہوں نے تو محض اپنا کاروبار بچانے کے لیے کام کیا نا۔ مزہ تو یہ ہے کہ آپ کاروبار بچانے کے لیے نہیں، اپنے اعمال بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، اپنی آخرت کو سیو کرنے کے لیے کام کر رہے ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو چور چرا، اچھا 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ لگ گئی، ان کی کریں گے 7.5 تولے زکوٰۃ کر دی تو پھر کٹ ہو جائے گی۔ یہ نہیں پتہ کہ ہم زکوٰۃ ادھر سے 7.5 تولے کی قیمت جو بنتی ہے اس کی ہم زکوٰۃ اگر نکال رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی ہمیں کئی گنا زیادہ عطا فرما دے گا۔
ایک سال اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آئندہ سال اس کا موازنہ کرے کہ اللہ نے کتنا دگنا سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دیا۔ وہ رب ہے، کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کسی کا قرضہ، اس نے تو خود فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ خود فرماتا ہے میرے ساتھ سودا کر لو، میرے ساتھ تجارت کر لو، میرے ساتھ لین دین کر لو، میرے ساتھ معاملات طے کر لو، تم مجھے دیتے رہو میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ اللہ نے تو سودے طے کیے، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ یا اللہ تجھے قرضہ دیں گے تو پھر فرمائے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، دگنا دوں گا اس سے، بل دگنے سے بھی کئی گنا زیادہ دوں گا۔ یا اللہ مخلوق کو دیتے ہیں، اس سے اگر اس کا دگنا لے تو وہ سود ہو جاتا ہے، تو میں وہ مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے، یہ خالق کے ساتھ رابطہ ہے۔ یہی بتانا چاہتا ہوں، مخلوق کا رابطہ، مخلوق کا سودا اور ہوتا ہے، خالق کا سودا اور ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ تو میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، مخلوق کا سودا اور ہوتا ہے، خالق کا سودا، مالک کے ساتھ تجارت کا انداز اور ہے، مخلوق کے ساتھ تجارت کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو میں تم کسی کو قرضہ دو گے، اگر سود اس سے واپس لو گے تو وہ تنگ ہو کے دے گا، میں میری ذات تو وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارے خزانے میری بارگاہ میں ہیں، میں جب بھی دیتا ہوں مجھے تنگ ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کون کہتا ہوں تمہارے سامنے آ جاتا ہے، کون کہتا ہوں تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے نا بڑی احتیاط دیکھتے ہیں، علماء کے پاس آئے، حضرت جی اتنا مال ہے لیکن ہمارے سر پہ اتنا قرضہ بھی ہے، کروڑ روپے کا ہمارا مال ہے تو ہم نے 10 لاکھ روپے قرضہ بھی دینا ہے، تو آپ بتائیں اس میں گنجائش نکل سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر تم نے تمہارے پاس کروڑ کا مال ہے، 10 لاکھ قرضہ ہے، وہ کروڑ کا مال کیا کرنا، اسے 10 لاکھ قرضہ لوٹاؤ۔ قرض کیوں نہیں لوٹاتے ہو؟ اپنا قرض لوٹاؤ، کروڑ روپے تمہارے پاس موجود ہے تم پھر بھی قرضہ نہیں اتارتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں 1 روپیہ بھی کسی کا قرض لے کر قبر میں چلے گئے تو اس کا جو حساب ہے بڑا سخت دینا پڑے گا۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ جنازہ میرے نبی کی بارگاہ میں لایا گیا، آج کی یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دے، اور میں اس کے ذمے کو قرض تو نہیں ہے، یا رسول اللہ قرضہ دینا تھا، میں جب تک قرضہ نہیں دو گے میں مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کا جنازہ، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مال بھی موجود ہو بندے کے دامن میں پھر بھی بندہ قرضہ نہ دے کسی کا، مقروض ہو کے نہ مرنا کسی کے۔ یہ دعا کیا کرو، مالک کسی کا مقروض ہو کے دنیا سے نہ لے کے جانا کہ قیامت کے دن میرے عمل کے سارے تار تار بکھر جائیں، میرے عمل سارے ختم ہو جائیں، میرا قرضہ پھر بھی نہ اتر سکے۔ کسی کے مقروض ہو کے دنیا سے نہ جانا، اللہ سے پناہ مانگا کرو اس معاملے میں۔ تو جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے ہم بڑی لیت و لال سے کام لیتے ہیں، بڑی لیت و لال سے کام لیتے ہیں، لیکن آؤ دیکھو میرے نبی کے فیصلے اور میرے خدا کی حکمت ہے۔ ایک صحابی ہیں ثعلبہ ابن حاتب، ثعلبہ ابن حاتب، یہ صحابی 5 وقتیہ نماز سرکار کے پیچھے پڑھنے والے، مدینہ شریف کے رہنے والے، 5 وقتیہ نماز قبلی والے کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیچھے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو فوراً بھاگے آتے، ان کے پاس 3 یا 4 بکریاں تھیں، بکریاں چرا رہے ہوتے، بکریوں بھی ہانکتے ہوئے لاتے، مسجد نبوی کے باہر آ کے اس کو باندھ دیتے، باندھنے کے بعد جناب آ کے وہ نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے سرکار سے ملتے، محبت لیتے، سرکار سے دعائیں لیتے، پھر واپس تشریف لے جاتے۔ ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت ان کی پوزیشن کیا تھی، جب وہ بکریاں شام کی نماز کے وقت آتے تھے نا، بکریاں لاتے تھے
ان کا دودھ دھو کر مدینہ شریف مسجد نبی میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کو دودھ پلا کے جاتے تھے، نمازیوں کو دودھ پلا کے جاتے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی ثعلبہ ابن حاتم کی۔ ایک دن آقا علیہ السلام بڑی خوبصورت انداز میں تشریف فرما ہے، صحابہ کے ساتھ مزاح چل رہا ہے، ہنسی خوشی والا موڈ ہے، اور سرکار کا یہ نہیں کہ ہمیشہ سنجیدہ رہے۔ آقا علیہ السلام بڑے خوشگوار موڈ میں رہا کرتے تھے، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر تو پورا ایک باب المزاح یہ ترتیب دیا گیا۔ سرکار صحابہ سے کس انداز میں خوش گپی لگایا کرتے تھے، اچھے انداز میں گفتگو ہوتی تھی، بڑے خوبصورت۔ سرکار کا سارے انداز بڑے خوبصورت ہے، بڑے حسین و جمیل انداز ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے انداز خوبصورت ہوتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام تشریف فرمایا، ثعلبہ ابن حاتم قریب آیا، اس نے کہا موقع اچھا ہے۔ عرض کرتا ہے سوڑیا 3-4 بکریاں رکھتا ہوں، آپ دعا کر دیں اللہ میرے مال میں برکت دے دے، مال زیادہ ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ثعلبہ اتنا ٹھیک ہے، اتنا مال ٹھیک ہے۔ عرض کیا رسول اللہ نہیں، تھوڑا ہے، تھوڑا زیادہ کر دیں۔ فرمایا تھوڑا ہے تو قیامت میں حساب بھی تو تھوڑا ہی دینا پڑے گا نا، جتنا مال چوکھا ہوگا اس کا حساب بھی اتنا چوکھا ہوگا، حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ ارکت سونے آگے آپ بچا ہی دیں گے نا؟ میں بچاؤں گا تب کہ دنیا میں پھر مال ملنے کے باوجود بھی میری غلامی میں رہو گے، میری اطاعت میں رہو گے۔ عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال زیادہ ہوگا اللہ کی راہ میں اتنا زیادہ خرچ کروں گا، اتنی زیادہ اسلام کو سپورٹ دوں گا۔ اور زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ یہ اسلام کی ضروریات میں سے ہے۔ مسلمان جب زکوٰۃ اپنے مال کی نکالتا ہے تو اسلام کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اسلام اور مضبوط ہوتا ہے۔ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کسی کمزور مسلمان کو دیتے ہیں، وہ کمزور مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کا انداز ہے کہ 1000 روپے اس کو دے دیے، 1000 اس کو دے دیے، 1000 اس کو دے دیے، یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ دیکھیں آپ کے رشتہ داروں میں، وآت ذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں میں، اگر تو مستحق ہے، بے روزگار ہے، چولہا نہیں جلتا، واقعی وہ مفلس ضرورت مند ہے، اور وہ سفید پوش عزت دار ہے کہ ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ جو پیشور فقیر ہے نا، ان کو تو جتنا مرضی آپ دے دیں گے، دوسرے دن پھر بھی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ کئی ایسے ہمارے اس علاقے کے بھکاری ہیں جن کو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور آج بھی وہ بھیک مانگ رہے ہیں، کل بھی بھیک مانگ رہے ہوتے تھے۔ کئی ایسے ہیں پیشور، لیکن پیشور نہیں جو ضرورت مند ہیں، مگر وہ اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے بھی خبر ہو جاتی ہے کہ کون ضرورت مند ہے، آپ کو بھی خبر ہو جاتی ہے ضرورت مند کون ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ آپ اس کی اس انداز میں ضرورت پوری کریں کہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ رہے۔ جتنی مال زکوٰۃ آپ ایک بندے کو ہی دے دیں، اس کو اسٹیبل کر دیں، کاروباری اعتبار سے مضبوط کر دیں، تاکہ وہ آپ کا مسلمان بھائی پھر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا، یہ طریقہ نہیں ہے کہ اٹے دیا تھیلیاں لے کے، کڑے دیا تھیلیاں لے کے، دالاں دیا تھیلیاں لے کے جناب تسی ایک پا ایک کو دیتے، ایک پا ایک کو دیتے، ایک پا ایک کو دیتے، ضرورت کسی کی پوری بھی نہ ہو سکی۔ اس انداز میں اس مال کو ڈسٹریبیوٹ کرو کہ لینے والا پھر مانگنے والا نہ رہے، یہ اسلام کا پورا امتیاز ہے۔ تو ثعلبہ ابن حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عطا فرما دیں۔ آپ نے مسکرا کے دیکھنا، جا ثعلبہ اللہ تجھے اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا، سنبھالنا اب تمہارا کام ہے۔ کریم نے اتنے ایسے الفاظ میں، جا اللہ تیرے مال میں برکت دے گا۔ میں کہا ثعلبہ مال تو بہت ہو جائے گا، لیکن عمل کو بچانا بڑا اوکھا کام ہے۔ مالدار ہو کر بندہ اپنے اعمال کو محفوظ کر لے، سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جان لو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اولاد دوں گا اس لیے کہ دیکھتا ہوں تم اسے میرے راہ میں لگاتے ہو یا کسی اور راہ میں لگا دیتے ہو۔
مال دوں گا وہ بھی آزمائش بنا دیں گے، اس کو تم میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہو یا دنیا کے بناؤ سنوار کے لیے خرچ کرتے ہو؟ میں سب کچھ دوں گا لیکن امتحان بنا کے دوں گا، مضبوط ہونا تمہارا کام ہے۔ ثعلبہ ابن حاتم چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد ان کے جو بکریاں تھیں اس میں برکت، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے پھر آگے چلتا گیا، 64، پھر چلتا گیا، اتنا مال ہو گیا کہ مدینہ شریف کے اندر جو ثعلبہ ابن حاتم کا مکان تھا وہ مکان ان کا چھوٹا پڑ گیا، ان کی حویلی چھوٹی پڑ گئی۔ انہوں نے اپنا مکان، اپنی بکریوں کا ریوڑ مدینے کے جنگل میں ٹرانسفر کر دیا، اتنا مال زیادہ ہو گیا۔ اس وقت ابھی زکوٰۃ کا حکم لاگو نہیں ہوا تھا، مال بڑھ گیا۔ جب جنگل میں چلے گئے، جو 5 وقت یا نماز پڑھتے تھے نا سرکار کے پیچھے، وہ چھوٹ گئی، وہ نماز چھوٹ گئی، آقا کے پیچھے جو نماز پڑھتے تھے وہ نماز چھوٹ گئی، اور جو سرکار کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے ایک وقت آیا وہ جمعہ بھی چھوٹ گیا، جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ثعلبہ کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا تھا، مدینہ کے مکان اور حویلی میں اس کی گنجائش باقی نہ رہی تو اب وہ جنگل میں چلا گیا ہے۔ فرمایا اچھا کتنا مال ہو گیا؟ یا رسول اللہ اتنا مال ہے کہ جب ہم جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل کے اندر جس طرف دیکھتے ہیں ثعلبہ کا مال ہی نظر آتا ہے، اس کا ریوڑ نظر آتا ہے، اس کی بکریاں نظر آتی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا اچھا اتنا مال ہو گیا، مال زیادہ ہوا ہے، اس نے اپنی نماز چھوڑ دی، اس نے ہم سے ملاقات چھوڑ دی، جو ہم سے محبت کا ایک رشتہ تھا اس کو اس نے منقطع کر دیا، محبت کا ایک تعلق جو تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ عرض کیا رسول اللہ مال کو سنبھالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، رات اور دن وقت نہیں ملتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اچھا ایسا کرو، سرکار نے 2 صحابہ کا انتخاب فرمایا، حضرت عبداللہ بن جابر انصاری، حضرت حذیفہ بن یمان، یہ دونوں کاتب وحی ہیں، دونوں کاتب وحی صحابہ ہیں، اور دونوں کا اکٹھا ہی مزار عراق کے اندر موجود ہے مدائن میں، اور دونوں بڑے پیارے صحابی ہیں۔ سرکار نے دونوں کو فرمایا جاؤ جا کر ثعلبہ ابن حاتم سے کہو کہ سرکار نے کہا اپنے مال میں سے اللہ کے لیے اب نکالے، ان بکریوں کے ریوڑ میں سے اب یہ ہماری خدمت میں پیش کرے، ہم اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں گے۔ کتنا بنتا ہے؟ فرمایا کہ اس کا مال دیکھنا اس کا اتنا بنتا ہے۔ اب یہ دونوں صحابی چلے گئے، ثعلبہ ابن حاتم اتنا بڑے ناز و نخرے کے ساتھ بیٹھا ہے، اردا گرد اس کے لاتعداد ریوڑی جانوروں کا، لاتعداد ریوڑی۔ جا کے دونوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا ہے، تو ثعلبہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ نواں ٹیکس لگ گیا ساڑھے ہوتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے جا کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے مال میں سے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ثعلبہ نے کہا اچھا یہ نواں ٹیکس لگ گیا ساڑھے ہوتے، چلو میں سوچتا ہوں، سوچ کے پھر جواب دوں گا۔ یہ بات کہی اور صحابہ کرام خالی واپس لوٹ آئے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب صحابہ پہنچے تو آقا علیہ السلام پہلے فرما رہے تھے ثعلبہ افسوس تجھ پر، ثعلبہ افسوس تجھ پر، ثعلبہ افسوس تجھ پر، کیونکہ میرے آقا ہیں، دلوں کی جاننے والے ہیں، پتھراں نو کلمہ پڑھا جاندا ہے، سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے۔ میرے نبی کی شان ہے، میرے آقا کی شان و عظمت ہے۔ میں ثعلبہ افسوس تجھ پر، ثعلبہ افسوس تجھ پر۔ جابر بن عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ثعلبہ نے یہ جواب دیا ہے سوچوں گا۔ میں اس کو خبر نہیں تھی کہ پیغام کس کی طرف سے گیا ہے، نبی کے پیغام پر سوچوں گا۔ آج ہم اپنے اندر بھی تھوڑا سا غور کریں، اپنے اندر بھی فکر کریں
کہ جب ہمیں میسج ملتا ہے نبی علیہ السلام کے پیغام کا تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی سوچیں گے، غور کریں گے۔ جب میرے آقا کا فرمان آ جائے تو پھر گردن کو وہیں پر جھکا دینا چاہیے، وہاں پر سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر خیالات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پر مشاورت ختم ہو جاتی ہے۔ آقا نے جو فرما دیا سو فرما دیا، بس۔ سالبہ نے کہا جب پیغام ملا، آقا نے فرمایا سالبہ تجھ پر افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے۔ دوسرے دن وہ سالبہ ابن حاتب آئے، بہت بڑا ریوڑ لے کے بکریوں کا، بہت بڑا ریوڑ لے کے وہ آ گئے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے کریم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، میرے کریم نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ سال بعد پھر آیا، یا رسول اللہ میں پھر چہرہ پھیر لیا۔ میرے کریم فرماتے ہیں صحابہ اس سے کہو ہماری بارگاہ سے دور ہو جائے، ہماری بارگاہ سے دور ہو جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، نہ اللہ کو اس کے مال کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو اس کے مال کی ضرورت، نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے، اسے کہو یہ ہماری بارگاہ سے دور چلا جائے۔ سال بھائی ابن حاتب وہاں سے چلے گئے۔ اسی وقت جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری امت پریشان ہے، آپ سب سے کہہ دیں اللہ فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آج سے ان پر زکوٰۃ کا نظام رائج فرما دیں، حکم دے دیں۔ آسانی چاہتے ہو زندگی میں، زندگی میں بہتری چاہتے ہو، خوشی اور خوشحالی چاہتے ہو تو یہ اللہ نے تمہیں مال عطا کیا، اس مال کی زکوٰۃ بھی نکالا کرو۔ اور کتنی زکوٰۃ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو 40% دینا پڑتا تھا، 100 میں سے 40 روپے، 100 میں سے 40 روپے زکوٰۃ ان پر لازم تھی، لاگو تھی۔ اور میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے تو فرمایا 40% نہیں، میری امت کے لیے دشوار ہے، تو میں 100 میں سے صرف 2.5 روپے نکال دیا۔ کتنے نکال دیا کریں؟ سارے مل کے بولو کتنے نکال دیا کریں؟ جتنے تاجر بیٹھے نا سارے کھول کے بولو کتنے نکال دیا کریں؟ میرے نبی نے آپ کے لیے آسانی کی ہے کہ مشکل کی ہے؟ بولو بولو۔ اگر پھر بھی زکوٰۃ نہ نکالیں تو اپنے آپ کو مشکل میں خود ہی ڈالنا ہے۔ دیکھو پھر سالبہ ابن حاتب کے ساتھ ہوا کیا، چلا گیا۔ میرے نبی نے پھر فرمایا کہ سالبہ افسوس تجھ پر، افسوس تجھ پر، تو نے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مبتلا کر دیا، تم نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سوچ پیدا کی، تاخیر کر دی، نبی کے حکم میں تاخیر کر دی۔ سالبہ چلے گئے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مثال پاک ہوتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، سالبہ ابن حاتب کا مال اور بڑھ گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مال لے کے پھر آ گیا، یہ میرا زکوٰۃ ہے میں نکالنا چاہتا ہوں، خلیفہ وقت آپ ہے تو آپ کی خدمت میں۔ تو سیر صدیق اکبر نے فرمایا جس کو میرے نبی نے انکار کیا اور صدیق بھی اس کو انکار کرے گا، صدیق بھی اس کو انکار کرے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہنسی میں بڑی ڈنڈی مارتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ رب کا فرمان ہے ایمان والو یہودی عیسائی تہاڈا بیلی نہیں ہو سکتا۔ اسی کہ کوئی گل نہیں، مسئلات ہے، کاروباری کام نے، سسٹم ہے، یار بیلی بنا لینے، دنیا داری رکھ رکھا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا، قرآن نے کہا، رب کا فرمان آیا کہ تمہارا دوست نہیں، ہم نے ان کو دوست بنایا۔ ڈنڈی ماری کے نہیں، ڈنڈی ماری کے نہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا سالبہ اگر میرے نبی تیرا مال پسند اور قبول کر لیتے تو میں صدیق بھی پسند کر لیتا، جس کو میرے نبی نے پسند نہیں کیا ہے صدیق کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ آج ہم نے مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، گستاخان رسول کو اپنے ارد گرد بٹھا لیا۔ مجبوریاں ایسی، صفاتی مجبوریاں، لعنت ایسی مجبوریاں تھیں، لعنت ایسے اقتدار پر
جو نبی کی عزت کو نہ سمجھ سکے. صحیح کہا نا, قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر پھلاندا بول بول جانے, قدر پھلاندا بول بول جانے. پھل ہے رسول اللہ کی ذات, بول بول ہے اہل سنت والجماعت. قدر پھلاندا بول بول جانے صاف دماغاں والی, اور قدر پھلاندا گرج نہیں جانے مردے کھاون والی. گستاخی کرنے والے گستاخ لوگ کیا سمجھے نبی کی عزت کیا ہے, اور تم نے بھی ان کے ساتھ ہاتھوں دوستی کے ہاتھ بڑھا کے کہہ دیا کوئی کرنے کی مجبوری ہے, سفارتی مجبوری ہے. سفارتی مجبوری اس بات کا نام نہیں. نماز کا وقت ہے, نماز کا وقت سنو, بڑی محبت والی بات ہے. نماز کا وقت ہے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کبھی بھی آپ نے نماز کو قضا نہیں کیا. امام المتقین ہے, کبھی بھی آپ نے نماز کو قضا. ایک دن نماز کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, اللہ اکبر ہو رہی ہے, صحابہ دیکھ رہے ہیں. آج یا رسول اللہ علی نظر نہیں آ رہے, فرمایا علی تمہارا کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, علی تمہارا کام کرنے گیا ہوا ہے. نماز ہو گئی, حضرت علی پاک تشریف لائے, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, دوسرے ہاتھ میں سر ہے. سر لا کے حضرت علی نے پاک نبی کے قدموں پہ گرا دیا. آقا علیہ السلام فرماتے علی یہ کس کا سر ہے؟ آج کی یا رسول اللہ یہ آپ کے بارے میں بکواس کرتا تھا, یہ گستاخی کرتا تھا, تو علی کا ایمان اجازت نہیں دیتا. علی تیری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک دشمن مصطفیٰ جہنم میں نہ چلا جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. نبی کا دشمن زندہ ہو, علی کی نماز ہو, تو میں کہ علی کی نماز ہو سکتی ہی نہیں جب تک دشمن مصطفیٰ کو موت کے گھاٹ نہ اتار. آج ہم نے اس میں جناب بڑی مصلحت کی راہ نکال لی, بڑی مصلحت کی راہ نکال لی. ظالم خود ظالم, اس کا ساتھ دینے والا بھی ظالم, اس کو سپورٹ کرنے والا بھی ظالم, اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والا بھی ظالم, اس سے امداد لینے والا بھی ظالم. اور مظلوم کون ہے؟ جس نے رسول اللہ کے پرچم کے سائے کے نیچے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے. اور یاد رکھو نبی کی غداری سے کبھی تمہیں عزت نصیب نہیں ہوگی, اور نبی کے وفادار ہو جاؤ. ذات کے کچھ بھی ہو, حالات کے کچھ بھی ہو, امیر وقت نہ صحیح, دولت مند نہ صحیح, بڑے تاجر نہ صحیح, ارے غریب کانسٹیبل ہو کر تم ممتاز قادری بن کر نبی کی عزت کا دفاع کرو گے, پورے عالم میں رب تمہیں ممتاز کر دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جرأت و بہادری, ممتاز حسین قادری, جرأت و بہادری, ممتاز حسین قادری. نبی کی ناموس کے پہرے دار ہو جاؤ, نبی کے وفادار ہو جاؤ. سعد ابن حاتب نے صرف کہا تھا سوچوں گا, سوچوں گا. میرے نبی نے کہا افسوس تجھ پر. شیر صدیق کے اوپر کا وصال ہوا, فاروق اعظم کا دور آتا ہے, سعد ابن حاتب مال لے کے آتا ہے, فاروق اعظم فرماتا ہے نکل جا, جس کو میرے رسول نے, میرے صدیق نے پسند نہیں کیا, عمر بھی اس کو پسند نہیں کر سکتا. عمر بھی اس کو پسند ہے. پھر حالات کیا ہوئے, وہ جو مال تھا وہ مال آہستہ آہستہ ضائع ہونا شروع ہو گیا, مال مرنا شروع ہو گیا, مال مرنا شروع ہو گیا. صرف عثمان غنی کا دور آتا ہے, سال بعد پھر آتا عثمان مجھے معاف کر دو. فرمایا جس کو رسول نے معاف نہیں کیا عثمان کی کیا جرأت ہے, میں عثمان کی کیا جرأت ہے, سال بعد تجھے معافی نہیں مل سکتی. سال بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کفر کی حالت میں موت کے منہ میں چلا گیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کفر کی حالت میں موت کے منہ میں چلا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی نے کہا زکوٰۃ نکالو, اس نے کہا زکوٰۃ سوچوں گا. دوستاں جب رسول اللہ کا آرڈر آ جائے نا اس میں سوچنا نہیں. اللہ نے آپ کو مال دولت دی ہے تو اس میں زکوٰۃ بھی کھلے انداز میں نکالو, کھلے انداز میں, اس انداز میں
کہ جیسے صحابہ کرام نکالا کرتے، مدینہ کی گلیاں ہوتی، سونے کے شرفے کی تھیلیاں گلی گلی لے کے پھرتے تھے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ ہر گلی میں اعلان ہو رہا ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے، وہ کوئی زکوٰۃ۔ میرے نبی کا بنایا ہوا اتنا مضبوط نظام کہ ہر گھر سے صدا آتی تھی، ہم زکوٰۃ لینے والے نہیں، ہم تو دینے والے ہیں۔ اتنا مضبوط معاشرہ، اتنا مضبوط نظام میرے نبی نے ترتیب دیا۔ اور آج کا نظام کیسا ہے؟ ریاست مدینہ کے نام کے نعرے تو لگاتے، ریاست مدینہ کے قانون پر امپلیمنٹ نہیں کرتے، عمل درآمد نہیں کرتے۔ تو آج کیا ہے ہمارا سسٹم؟ ابھی مسجد میں کوئی کھڑا ہو جائے کہ میرے پاس یہ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کے ہیں، کون لے گا؟ اسی مسجد میں سے بہت سارے مستحق نکل آئیں گے۔ یہ تو معاملات ہیں۔ ایک گلی کے اندر ایک گھر اگر مالدار ہے تو پھر باقی سارے گھر لینے والے بن جاتے ہیں۔ اور تو اور بیت المال کا جو پیسہ ہمارا سب سے زیادہ جو مستحق ہوتے ہیں بیت المال کے، ہمارے ایم این اے ایم پی ایس ہوتے ہیں اور ان کی فیملیز ہوتی ہیں، انہی کے نام پہ سب سے زیادہ کارڈ بنے ہوتے ہیں، وہ بھی مستحقین تک نہیں پہنچتا ہے۔ عزیز دوستہ، اللہ نے قانون بنا دیا کہ نمازیں تمہاری ضائع ہو جائیں گی جب تم نمازوں میں یہ سوچ پیدا کرو گے کہ اللہ کے حبیب نے کہا زکوٰۃ دو، اچھا سوچیں گے کتنی نکالنی ہے کتنی نہیں نکالنی۔ جب سوچ بچار آ جائے گا تو پھر سمجھو نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی، نمازیں بھی۔ اور پرسوں ایک رات آئے گی جس کو شب برات کہتے ہیں، اس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ شب بیداری کی رات ہے، رات میں اللہ کی عبادت کرنی اور رات کو قبرستان میں جانا، یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم، حضرت علی سے بڑھ کر کوئی مضبوط راوی ہو سکتا ہے؟ بولو بولو، حضرت علی سے بڑھ کر مضبوط راوی ہو سکتا ہے؟ جامع ترمذی سیاستہ کی حدیثوں کی کتاب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات میں شعبان کی 14 دن ہو، رات 15ویں کی ہو، نصف شب میں اللہ شان کریمی کے لائق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ بندے سے پوچھتا ہے بتائے کنے رزق لینا، منگے میں دے دیا گا۔ اپنی ڈگریاں لے کر مختلف دفاتر میں جمع کرانے والوں، اپنی سیویز ریکارڈ سارے مختلف محکموں میں جمع کرانے والوں، ایک مرتبہ اپنے معاملات اللہ کی عدالت میں بھی جمع کرا کے دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا کے دیکھو، اپنی سیوی اس رات اللہ کی بارگاہ کے روبرو پیش کر دو۔ یا اللہ تو نے حکم فرمایا مجھ سے مانگو، میں مانگ رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے جو رزق مانگنے والا رزق مانگے، بخشش مانگنے والا بخشش مانگے، اولاد مانگنے والا اولاد مانگے، آخرت مانگنے والا آخرت مانگے، جنت مانگنے والا جنت مانگے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو مانگنے والا مانگے اس رات میں، یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ اس کی مانگی ہوئی مراد پوری نہ ہو۔ کہ میرے رسول نے مجھ سے کہا اس رات میں اللہ اس انداز میں اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ کر مضبوط راویہ کوئی نہیں ہو سکتی، جو پہلی مفسرہ قرآن ہے، پہلی مفسرہ ہے، پہلی محدثہ ہے، اور سرکار نے جن سے سب سے زیادہ باتیں کی ہے، سب سے زیادہ کچھ راز کی اندر کی باتیں بھی اما عائشہ صدیقہ سے میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ وہ اما عائشہ صدیقہ محبوبہ ہے، محبوب کائنات کی۔ آپ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو میں نے دیکھا سرکار میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں اٹھی، دل میں خیال آیا کہیں سرکار دوسری زوجہ کے پاس گئے ہوں گے، لیکن جب میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے محبوب کو قبرستان جنت البقیع میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ جب میں قریب گئی آقا کہ سرکار رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک میری امت گناہگار ہے، میری امت گناہگار ہے، سرکار ہمارے لیے روتے رہے، آج ہم کیا کرتے ہیں مجھے بتاؤ، آج ہم سرکار کے لیے کیا کرتے ہیں، آقا کی محبت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو سرکار کی محبت کے لیے اپنا مال بھی پیش نہیں کرتے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، اما عائشہ صدیقہ سنا یا رسول اللہ آج کی اس رات آج وہ ماں دے رہا ہے، آج وہ لٹا رہا ہے، میں کیوں نہ اپنی امت کے حق میں لیتا رہوں؟ وہ عطا فرمانے پہ ہے، میں لے رہا ہوں۔
اس لیے دوستہ اس رات کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے، اس رات کو بھی آپ نے ضائع، اس رات کے فضائل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد شب برات کے رات میں بیان ہوں گے۔ تمام احباب عشاء کی نماز بھی یہیں ادا کرے اور انشاءاللہ اس کے بعد محفل پاک ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔